بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور دیگر مہمانان اور اس ورکشاپ کے پارٹیسپنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ حجرات آیت نمبر 13 اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ حجرات میں اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح سے سورہ نور، سورہ یاسین، سورہ روم، سورہ نحل، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام سے متعلق، عائلی قوانین سے متعلق ارشادات قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی مشہور و معروف تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانوں کے درمیان روز اول سے جو سب سے زیادہ مقدس رشتہ ہے پایا جاتا ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا رشتہ ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے تحت یہ پوری تاریخ کا حصہ صرف یہاں پر تذکیر کے عنوان سے 10 منٹ میں کچھ ٹچز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ اور یہ مقدس رشتہ اسی کے ذریعے سے اس سرزمین پر بنی نوع انسان کی تخلیق، اس کی نسل کی آبیاری بذات خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کی ہے۔ مثالی شوہر اور بیوی، مثالی ماں باپ، مثالی خاندان کی یہ مثال اب تا قیامت انسانیت کے لیے ایک منبع نور ہے۔ اس سے یہ بھی حقیقت ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان زمین پر تنہا خوشگوار زندگی یہ بسر نہیں کر سکتا، بلکہ مرد اور عورت کی تخلیق میں یہ عنصر شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور یہ جو بندھن ہے ان کے درمیان کا، یہ بندھن بذات خود خالق کائنات کے منصوبے کے تحت تشکیل پایا ہے، جس میں انسان ایک دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہیں، جس سے خاندان وجود میں آتے ہیں، جس سے ہر دوسرا اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے کوشاں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت، انسیت، کشش کا احساس پایا جاتا ہے، جس میں ہر دوسرا روحانی جسمانی تسکین حاصل کرتا ہے اور اپنے سے بہتر
نئی نسل کی تعمیر اور ترقی کے لیے دونوں مستقل جدوجہد اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں اس کے تعلق کو جوڑا ہے کہ ہم نے انسانوں سے تمہارے درمیان ایک انسان سے، ایک مرد و عورت سے، ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور ان سے پھر بہت سارے انسان وجود میں آئے، خاندان بنے، قومیں بنی، برادریاں بنی، سماج بنے، اقوام بنی۔ اس سماج میں کروڑہ انسان پہلے بھی اس سرزمین پر گزر چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سماج کو، خاندانوں کو، قوموں اور برادریوں کو ان کی تشکیل کے بعد میں اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام میں بے شمار انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ان کو شریعت فراہم کی گئی، آفاقی پیغام نازل کیا گیا، زندگی گزارنے کے لیے دستور حیات فراہم کیا گیا، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے، اصول و ضوابط بتائے گئے، گائیڈ لائنز دی گئی، اور ہر انسان کی حد متعین کی گئی، ان کے حدود متعین کیے گئے، فرد کی حیثیت میں بھی، خاندان کی حیثیت میں بھی، سماج کی حیثیت میں بھی، اور قوم کی حیثیت میں بھی۔ پھر اسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اس کا بہت حسین احساس انسان کے دل میں یعنی اس کی ودیت کی کہ یہ سب چیزوں کے بعد اس بات کا ضرور خیال رہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ پھر یہ بھی احساس دلایا گیا ہے، یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اس کی بھی توجہ دہانی کرائی گئی ہے کہ رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ نفس پرستی کی بنیاد پر معاملات بگڑتے ہیں، خدا فراموشی کے نتیجے میں انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس پرستی کے نتیجے میں سماج میں، خاندانوں میں، رشتے میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، سماج میں انتشار ہے، رشتہ اور تعلقات پامال ہو رہے ہیں، انسانی قدروں کا استحصال ہے، طبقاتی کشمکش، اونچ نیچ، جنسی بہرہ روی سماج کا امتیاز بن گئی ہے۔ اسی طرح کی تصویر ہم انسانی سماج میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بدقسمتی سے ایسے ہی کچھ مناظر ملت اسلامیہ میں بھی ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ معمولی وجوہات کی بنا پر خاندانوں میں بگاڑ، رشتوں کا استحصال، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، نئی نسلیں سسک رہی ہیں، اخلاق و اقدار کی بلی چڑھائی جا رہی ہے، گھریلو تشدد کے واقعات، کئی بھائیوں کا مشترک ایک خاتون سے شادی کر واقعات، غیر شادی شدہ ماؤں کا پرسنٹیج، چھوڑ دی گئی خواتین کا پرسنٹیج، زنا، لیو ان ریلیشن شپ، بندش سے آزاد جنسی رشتے، دوستی اور فائدے کا تعلق، ہم جنسیت، ایک رات کی میزبانی، ایسے بے شمار نعروں سے آج انسانی ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کا حامل یہ سماج گونج رہا ہے۔ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے مقدس رشتے طلاق کی چوکھٹ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا مزاج عام ہو رہا ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم، 2 مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی، اور کہا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، پھر کہا کہ وہ انا خیرکم، میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان میں تم سب سے بہتر ہوں، لیے اہلی۔ محترم دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے، وہ ساری تفصیلات سے ہم واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے قریب ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ تو جب تک اس نگرانی کا احساس باقی رہا، یہ دنیا میں فرد سے لے کر خاندان تک، اقوام کی تشکیل تک، لوگوں کے درمیان میں وہ سارے لحاظ رکھے گئے، اور ایسے سماج، ایسے افراد، ایسے خاندان، ایسی اقوام تیار ہوئیں جس کی نظیر اور مثالیں زمین پر نہیں ملتی۔ لیکن جب اس کا استحصال ختم ہوا، جب اس کو لوگوں نے نظر انداز کیا، شریعت کے اور تعلیمی اس کے قوانین کو نظر انداز کیا، تو ہم نے دیکھا کہ اس پر عمل آوری نہ کرنے کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ فرد سے لے کر اقوام تک اس کے خمیازے کو بھگتنے پر مجبور ہوئی۔ آج سماج میں کچھ ایسے ہی پکچرز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سماج سے لے کر فرد سے لے کر سماج تک اور قوم تک کی
جو بربادی ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ جب تک نگرانی کا احساس رہے گا، ایک بہترین سماج کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ آج پھر بیزاری خدا اور خدا بیزاری اور دین بیزاری کے تصور نے انسانی سماج میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ ضرورت ہے مستحکم خاندان کی، مستقیم سماج کی تشکیل کی، اور شریعت کے اور آفاقی قوانین کے، آئینی قوانین کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ ان سب چیزوں کے استدار کے ساتھ میں اس پر عملی کوششیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جن تقاضوں کی تکمیل کے لیے قرآن کی آیتیں اور شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم انشاءاللہ زندہ و جاوید اس دھرتی پر ہم ویسے سماج کی تشکیل میں اپنا تعاون اور رول پلے کرنے کے قابل بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح معنی میں یہ جو قوانین دیے گئے ہیں خاندان کے پس منظر میں، افراد کے پس منظر میں، رشتے ناتوں کے پس منظر میں، اس کو سمجھنے کی توفیق صلاحیت عطا فرمائے اور اس پر عمل آوری کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔